ہمارے امام بارگاہ میں یہ چہلم کی مجلس میں برآمد ہوتا تھا، کم از کم 200 سال پرانا۔ یہ اسی امام بارگاہ کے لیے بنایا ہے، راجہ صاحب بنا کے لائے ہیں سری نگر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاچن ٹائمز کے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حسن خان اماچا۔ میں آپ کو عزاداری سے متعلق بلتستان کی ایک اہم رسم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے تعزیے کی رسم۔ آج ہمارے ساتھ ایک تعزیہ ہے جس کو ہم ارزمپان کہتے ہیں۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت خود عزاداری کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن ائمہ کے بعد اس لیول کی عزاداری کرنے کے لیے لوگوں نے عزاداری کے رسم میں تعزیے کا رسم ایجاد کیا۔ ایک نظری تمثیل کا ذریعہ تھا جس کے دیکھنے سے کربلا کے واقعات آنکھوں کے سامنے مجسم ہوتے تھے، واقعات کا امپریشن جو ہے وہ مکمل ہوتا تھا۔ تو 3-4 قسم کے تعزیوں کی رواج شروع ہو گئی۔ ایک ذوالجناح، ایک امام حسین علیہ السلام کا تابوت، جو یہ بتانے کے لیے تھا کہ تابوت وہاں نہیں نکل سکا، ہر ایک کا تابوت نکلتا ہے، اس کی حسرت کو پورا کرنے کے لیے تابوت کی رسم شروع ہو گئی۔ پھر علی اصغر علیہ السلام کا پنگوڑا بھی تعزیے کی رسم میں شروع ہو گیا، جس کو دیکھ کر ان پر ہونے والا ظلم وغیرہ یاد آتا تھا۔ خواتین سے متعلق یہ محمل ڈولی یا ہم بلتی میں ارزمپان کہتے ہیں۔ باعزت خواتین جب سفر کرتے تھے ایران، عراق وغیرہ میں، تو ڈولی میں بیٹھ کے نکلتی تھی۔ تو ہم نے بلتستان میں محمل کی رسم بھی ایجاد کی جو 40ویں کو نکلتی تھی۔ تو یہ شگر کے راجہ نے کشمیر سے بنوا کے لایا یہ ڈولی، اور ہمارے امام بارگاہ میں یہ چہلم کی مجلس میں برآمد ہوتا تھا۔ تو ہمارے ہاں رواج تھا کہ جب کوئی تعزیہ برآمد ہوتا تو اس میں لوگ اپنے نذرانے ڈالتے تھے۔ تو نذرانے یا پیسے کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں، یہ تعزیہ کافی وزنی ہو جاتا تھا۔ اس کا لکڑی آپ دیکھیں کہ کافی نازک لکڑی ہے، اچھی لکڑی ہے لیکن نازک لکڑی ہے۔ تو 150 سال تو اس نے برداشت کیا ہوگا، بعد میں ٹوٹ گیا تو مادمسرے والوں نے اس کی جگہ نیا تعزیہ بنایا۔ تو میں نے اس کے جو ٹوٹے ہوئے سروں کو کاٹ کے دوبارہ جوڑا ہے اور اپنے میوزیم کے لیے دوبارہ بنائی ہے۔ یہ ہمارے امام بارگاہ کا اصلی تعزیہ ہے، لیکن وہ اس سے لمبا بھی تھا، اس سے چوڑا بھی تھا، اس تعزیے کی لکڑی کا دوبارہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے امام بارگاہ کا تعزیہ ارزمپان ہے، کم از کم 200 سال پرانا۔ یہ اسی امام بارگاہ کے لیے بنایا ہے، راجہ صاحب بنا کے لائے ہیں سری نگر سے۔ اس میں جو پینٹنگ وغیرہ ہے، اس قسم کی پینٹنگ ابھی پاکستان میں اگر دیکھیں تو سوائے سندھ کے دوسری جگہوں پہ یہ پینٹنگ ابھی نہیں بنتی۔ یہ کشمیر کی بنی ہوئی پینٹنگز ہیں اور بڑی نفیس پینٹنگز ہیں، اور اعلیٰ قسم کا رنگ استعمال ہوا ہے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق۔ شگر میں مجلس کی ابتدا جو ہے، اخوان اکبر جب وہ شگر میں تو اس کے اپنے گھر سے مجلس کی ابتدا ہوا۔ تو اخوان اکبر کے اپنے جو مہمان خانہ ہے اس نے خانہ بنایا ہوا تھا، اس میں تابوت بھی بنایا ہوا ہے جو اب بھی موجود ہے۔ لیکن جب ماتم سرا اگیپا کا ماتم سرا بنا تو اس ماتم سرا کے لیے راجہ صاحب نے یہ کشمیر سے بنا کے لائے۔ یہ شگر کی تاریخ کا پہلا امام بارگاہ محلہ اگیپا کا امام بارگاہ ہے، تو اس لیے یہ تعزیہ بھی شگر کی تاریخ کا پہلا تعزیہ ہے۔ تو یہ ارزمپان جو ہے وہ برآمد ہوا کرتا تھا اربعین کے دن۔ شگر سے متعلق اس طرح کی نایاب تاریخی چیزوں کو دیکھنے کے لیے سیاچن ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آئندہ اسی طرح کی کسی تاریخی یا نایاب چیز کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔